السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ السلام علی المہدی الذی یملأ اللہ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، پر محمد وعلی محمد صلوات اللہ۔ وعجل فرجهم۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ میں آپ ہی کی طرح یہاں پہ پڑھتی بھی تھی اور سیکھنے کو ہمیں بہت موقع ملا۔ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کبھی ہم بیٹھے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ خدا کا فضل و کرم ہے اور میڈم کی عنایتیں ہیں کہ انہوں نے ہم جیسوں کو یاد کیا اس مقام پہ، اور دوسرے ہمارے والدین کی وہ بے شمار محبتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے خداوند عالم نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ ورنہ اگر والدین کی محنت نہ ہو، استاد کی شفقت نہ ہو، خدا کا فضل و کرم نہ ہو، کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ان تین کا رول ہے کہ جو ہمیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کے جاتے ہیں۔ لہٰذا مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ، چونکہ آپ ماشاءاللہ سب ذاکرات ہیں اور بڑا مشکل ہے آپ ذاکرات کے سامنے اس عنوان کو بیان کرنا، کیونکہ سب مجھ سے زیادہ اور مجھ سے اچھا پڑھنے والے یہاں پہ موجود ہیں، لیکن مجھے جو عنوان دیا گیا وہ فضائل علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہم محمد وعجل فرجهم۔ تو بلا کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے میں فوراً سے شروع کرنا چاہوں گی تاکہ ہماری بات مکمل بھی ہو سکے وقت کے اندر اندر۔ خداوند عالم اپنے کلام بلاغت و فصاحت میں ارشاد فرماتا ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ اما پارے کی پہلی سورہ ہے جسے سورہ عما بھی کہتے ہیں اور سورہ نبا بھی کہتے ہیں۔ نبا خبر سے نکلا ہے اور یعنی کسی چیز کی خبر دینا، الذین ہم مختلفون، کہ یہ لوگ کس بارے میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی کون سی ایسی خبر ہے کہ جس کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ اب وہ خبر کون سی ہے، اس خبر کے بارے میں روایتوں کے اندر ہمیں یہ بیان کیا گیا۔ اگر آپ سورہ عما کو اٹھائیں اور اس کی تفسیر کو پڑھیں، نبأ العظیم علی ابن ابی طالب مراد ہیں۔ اور علی ابن ابی طالب کون ہے؟ حمد اس خدا کی ہے کہ جس نے علی کو علی بنایا ہے۔ علی کا معنی کیا ہے؟ علی کا معنی ہے بلندی، اور علی کتنے بلند ہیں آپ نے اکثر ذاکرین کی زبان سے جملے سنو گے، اور علی کے معنی کے اندر واقعی میں یہ حقیقت آتی ہے کہ علی اتنا بلند ہے کہ اگر پرندہ بھی پرواز کرنا چاہے تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس مقام پہ خدا نے علی کو مقام عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا جو ہم سوچتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کون ہے، منزلت کے لیے ان کی عظمت و فضیلت کو جاننا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 300 آیتیں علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، کسی کے لیے ایک آیت بھی نازل ہو جائے گا تو اس کے فخر کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک آیت بھی اگر کسی کے لیے نازل ہو جاتی تو اس کی فخر کرنے، ابھی مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، آیت تو چھوڑیے، اگر کسی کے پاس کوئی اس زندگی کے اندر کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے، وہ کارنامہ اس کے اخبار میں آ جائے، ہمیشہ سے اس کی کٹنگ کو کاٹ کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنے آنے والے نسلوں کو دکھائیں گے کہ ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا، دیکھو اخبار میں یہ خبر ہمارے لیے چھپی تھی۔ تو کوئی ایک معمولی سا کارنامہ بھی اچھا سا انجام دیتا ہے تو اتنی اس خبر کو بچا کے رکھتا ہے اور کہتا ہے آنے والی نسلوں تک بتائیں گے کہ دیکھو ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو کسی کے لیے ایک چھوٹا سا معمولی عمل بھی بہت بڑا اس کے لیے معنی رکھتا ہے۔ اگر کسی کی شان میں ایک آیت بھی نازل ہوتی تو اس کے فخر کرنے کے لیے کافی تھی۔ علی تو وہ ہے کہ جس کی شان میں 300 آیتیں نازل ہوئی ہوں۔ اس لیے نبأ العظیم کے مصداق علی ابن ابی طالب ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کے مصداق
علی ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ کے مصداق علی ہیں، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ کے مصداق علی ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ سورہ رعد کی آیت ہے جس کے مصداق علی ابن ابی طالب ہیں۔ یعنی ساری آیت، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن مکمل مدحت علی ہے یا دشمنان علی پہ برات ہے، یہ مرحلہ۔ اب دیکھیں علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بیان کرنا ہم ناچیز کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ علی کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے یا تو آپ نے اکثر سنا ہے یہ ذاکرین کا لہجہ ہوتا ہے، یا تو وہ لہجہ خدا کا ہونا چاہیے یا وہ لہجہ رسول کا ہونا چاہیے، تب جا کے علی کے فضائل مکمل ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ناچیز بھی اگر علی کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یا علی آپ کو کیسے پہچانیں، آپ کے فضائل کو کیسے بیان کریں۔ آپ خدا عالم کی آیتوں کے ذریعے علی کے فضائل بیان کر سکتے ہیں، آپ رسول خدا کی روایتوں کے ذریعے احادیث کے مطابق مولا علی کے فضائل کو بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن آج جو میں موضوع آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتی ہوں وہ موضوع کیا ہے؟ فضائل علی بزبان علی، یعنی کیا؟ علی کے فضائل علی کی ہی زبان سے۔ اچھا یہ عنوان میں نے خود نہیں نکالا، میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، آپ کی بھی لائبریری کے اندر موجود ہوگی، میزان الحکمہ جلد نمبر 1، محمد علی شہری کی کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے۔ اس میں امامت کے لحاظ سے بہت سے موضوع دیے گئے ہیں، تو اس میں جب مولا علی کا جو چیپٹر موجود ہے اس کے اندر موجود ہے فضائل علی بزبان علی ابن ابی طالب، یعنی علی وہ ہے کہ جس نے اپنے فضائل خود بیان کیے ہیں۔ اور علی ابن ابی طالب اپنے فضائل کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ انا حجت اللہ، انا ولی اللہ، انا حبل المتین، یعنی میں اللہ کی مضبوط رسی ہوں، انا عروۃ الوثقی وکلمۃ التقوی، یعنی میں تقوی کا حکم دینے والا ہوں، انا ہادی، میں ہدایت کرنے والا ہوں، انا مہتدی، میں خود ہدایت یافتہ ہوں، انا یاسف الدین، میں دین کا جاننے والا ہوں، انا علم الہدا، میں ہدایت کا پرچم ہوں، انا قسیم النار والجنہ، میں جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں، انا فاروق اعظم، انا عبداللہ، انا اخو رسول اللہ۔ یعنی یہ جو رسول خود، یہ جو علی ابن ابی طالب اپنے فضائل کو خود بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ میں چند فضائل کے جملے آپ کی خدمت میں لے کر آئی تھی، لیکن آپ کتاب کو اٹھائیں گے انا اول مسلمین، یعنی میں پہلا مسلمان، یعنی اتنے فضائل علی ابن ابی طالب نے اپنے اس کتاب کے اندر جو لکھے ہیں محمد علی شہری نے، اس میں سے ایک ایک جملہ اٹھائے، آپ کی پوری مجلس ہو سکتی ہے۔ اچھا اب جو یہ فضائل علی ابن ابی طالب نے بیان کیے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آتا؟ سوال کیا ہے؟ اگر کوئی اپنی تعریف خود بیان کرتا ہے تو وہ اپنی تعریف بیان کرنا ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، ایسا ہی ہے، اپنی تعریف میاں مٹھو ایسے بولتے نہیں بولتے، اپنی تعریف خود کریں تو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن یہاں علی اپنی تعریف خود بیان کر رہے ہیں، کیوں تعریف اپنی خود بیان کر رہے ہیں؟ اصل میں علی جو اپنے تعارف کو بیان کر رہے ہیں نا، تو وہ ایک شخص کو شخصیت کی وجہ سے بیان نہیں کر رہے، بلکہ وہ منصب جو خداوند عالم کی طرف سے علی ابن ابی طالب کو ملا ہے، اصل میں اس منصب کی صحیح شناخت ہو جائے، تاکہ ہدایت کے مسیر کو انسان پہچان لے کہ جو ہدایت کا مسیر خدا نے جس کو بنا کے بھیجا ہے اس کا صحیح تعارف تو بیان ہو۔ وہ تعارف کرتا ہے علی یہ ہے، وہ بتاتا ہے علی یہ ہے، وہ بتاتا ہے یہ علی ہے، کوئی ذاکر کہتا ہے علی یہ ہے، کوئی ذاکر کہتا ہے علی یہ ہے۔ بھیا کسی ذاکر سے نہ پوچھے کہ علی کون ہے، کسی فرد سے نہ پوچھے کہ علی کون ہے، خود علی سے پوچھے کہ علی کیا ہے۔ علی خود بتا رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، مجھ سے پوچھو میں خود بتاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ علی جو ہے وہ مسیر الہی کا رہنما ہے، وہ مسیر الہی خود بتائے گا کہ میں کون ہوں، لہٰذا علی جب خود بتائیں گے کہ میں کون ہوں تو پھر ہمیں صحیح پہچان ہو جائے گی، اور جب صحیح پہچان ہوگی تو صحیح پہچان ہونے پہ، صحیح شناخت ہونے پہ انسان صحیح پیروی کر پائے گا۔ اصل میں انسان پیروی کب غلط کرتا ہے؟ جب سامنے والی کی صحیح پہچان ہی نہ ہو۔ اس لیے علی نے کہا کہ مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں، انا اول مسلمین، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن پہچاننے والے کس طرح سے پہچانتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں وہ بات معاشرے کی بیان کروں، میں شام کے حوالے سے ایک بات کروں گی۔ آج کل جو سیریا کہا جاتا ہے اسے ماضی میں شام کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں شام کے اندر ایک شخص شام میں جاتا ہے اور شام میں جانے کے بعد کسی ایک شخص سے پوچھتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ علی ابن ابی طالب کون ہے؟ اور جب وہ شام میں پہنچتا ہے تو اس نے کسی عام بندے سے نہیں پوچھا کہ آپ سے پوچھ لیا ہو یا گلی میں گزرنے والے کسی ایسے سے پوچھ لیا ہو کہ جس کو پتہ ہی نہ ہو، ایسے شخص سے پوچھا تھا کہ جو معاشرے کے اندر صاحب علم کہلاتا تھا، معاشرے کے اندر اس کی عزت ہوتی تھی، معاشرے کے اندر اس کا بہت بڑا مقام تھا۔
اب شامیوں میں سے رہنے والا شخص جب اس سے پوچھا ہے کہ بتاؤ تمہارے نزدیک کیا تم جانتے ہو کہ علی کون ہے؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں علی کون ہے. کہا کہ کیا ہے؟ کہتے شاید وہ کوئی ڈاکو تھا. یہ روزے کے عالم میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میرے ہر لفظ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں یا تو میں نے اپنے استاد سے سنا ہوا ہے یا میں کسی کتاب کا حوالہ دے کے آپ کی خدمت میں بیان کروں. یہ لفظ کہنا میرے اور آپ کے لیے بہت معیوب ہے، وہ بھی علی بن ابی طالب کے لیے، لیکن لوگوں نے اس طرح سے علی کو سمجھا ہے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جب علی بن ابی طالب شہید ہوتے ہیں تو شامی وہی تھے جو کہتے تھے علی سجدے میں مارے گئے. اس کا مطلب کہ علی نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر. یعنی ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ علی عبد خدا ہے، اللہ کا بندہ ہے. اور علی بیان کرے انا عبداللہ، میں علی اللہ کا بندہ ہوں. تو اس ایک بات سے سوچیں، جو تعارف علی خود اپنا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں نے جب کسی اور سے پوچھنا چاہا تو لوگوں نے کچھ اور ہی علی کا تعارف بیان کیا. شامی اصل میں کون تھے؟ جو معاویہ کے پیروکار تھے. معاویہ جس طرح بتاتا تھا، معاویہ کہتا تھا دن ہے تو وہ دن کہتے تھے، وہ کہتا تھا رات ہے تو رات کہتے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا علی یہ ہے، معاویہ نے کہا علی یہ ہے، شامیوں نے بھی سمجھا کہ علی یہ ہے. لہٰذا جب ہم کسی اور سے علی کو لیتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح میں علی سمجھ نہیں آتا ہے. اور شامی کون ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر طاہر حسین ایک جملے کو بیان کرتے ہیں، شامی کون ہوتے ہیں؟ شامی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بچے بغض علی میں پیدا ہوتے ہیں، جن کے بچے بغض علی میں جوان ہو جاتے ہیں، جن کے جوان بغض علی میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور جن کے بوڑھے بغض علی میں مر جاتے ہیں. یعنی ان کی ابتدا سے لے کے آخر تک سوائے بغض علی کے ان کے دل میں کچھ نہیں ہوتا. جو بغض علی میں زندگی کو بسر کرتے ہو تو وہ ان کے سامنے علی کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ ایسے ہی علی کو پہچانیں گے. آج اس دور میں دیکھیں چلو انہوں نے معاویہ کے ذریعے علی کو پہچانا، ہم کس کے ذریعے علی کو پہچانتے ہیں؟ ہم نے علی کو علی کے ذریعے نہیں پہچانا. ہم کس کے ذریعے پہچانا؟ فلاں ذاکر کہتا ہے کہ علی کون ہے، کسی نے کہا علی تو خدا ہے، نعوذ باللہ. اس طرح دیکھیں نا اب کائنات کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کسی نے پہچاننا چاہا کہ علی خدا ہے، کسی نے کہا نہیں علی خدا نہیں، علی بندہ ہے. علی نہ بندہ ہے نہ خدا ہے. علی کون ہے؟ علی وہ نور ہے کہ جس کے ذریعے انسان ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے، خدا تک پہنچتا ہے. علی کہتے ہیں نا انا حبل المتین، میں خدا کی وہ مضبوط رسی ہوں. رسی کسے کہتے ہیں؟ رسی ہمیشہ اس کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا ایک طرف، ایک سرا ایک طرف. ایک سرا کہیں جڑا ہوا ہونا چاہیے، ایک سرا میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے. علی وہ رسی ہے جو یہاں سے ہم اس کو پکڑتے ہیں تو خدا سے ہمیں جوڑتا ہے. سمجھ آیا کہ یہ علی بن ابی طالب ہے. اب تو سوچیے کہ علی بن ابی طالب کے فضائل کو بیان کرنا اور علی بن ابی طالب کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا. اب اس ایک مقام پہ رکنے کے بعد ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ لوگوں نے اس طریقے سے سمجھنا چاہا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے. آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ جب یہاں آ جاتے ہیں، ہم جب یہاں آ جاتے ہیں اور جب ہم اپنے اساتذہ سے علم کو حاصل کرتے ہیں تو ہمارے کاندھے پہ پہلی ذمہ داری یہ آتی ہے علی کے فضائل کے بغیر مجلس نہیں ہے. ذکر علی عبادت، اور اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب سے. علی کے ذکر کے بغیر مجلسوں کی رونق نہیں ہے. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی محبت کو دل میں رکھنا عبادت ہے. یہ سب کچھ روایت کے اندر رسول خدا سے موجود ہے. لیکن علی کو علی کے ہی ذریعے پہچانوایا جائے، علی کو علی ہی بنایا جائے، وہ نہ سمجھا جائے. اب کیا کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے علی سے اس قدر محبت کی کہ وہ غالی ہو گئے. کسی نے علی سے اس قدر نفرت کی کہ علی کو اس کے مقام سے گرایا. لیکن نہج البلاغہ میں امام کیا کہتے ہیں، آگے بڑھنے والے بھی اور پیچھے رہ جانے والے بھی ہم میں سے نہیں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. تو کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے کہ جس نے علی کو ویسے سمجھا جیسا علی ہے. آپ کی ذمہ داری بھی کیا ہے؟ چونکہ آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھتی ہوں، ہماری ذمہ داری ہے جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ علی یہ ہے، ہمیں وہ نہیں بتانا لوگوں کو. اگر لوگوں نے غلط راہ پہ غلط راہ سے علی کو پہچانوایا ہے کہ علی کے قبضے قدرت میں سب کچھ، اکثر ہوگی کہتے ہیں خدا کا کام تھا کہ وہ کائنات بنائے اور کائنات کو بنانے کے بعد علی کے ہاتھ میں دے دے، اب جو مرضی علی کی کرنا چاہے وہ علی کرتا رہے. خدا نے ریٹائرمنٹ دے دی ہے، اب خدا کچھ نہیں کرے گا، اب سارے کام علی کو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. علی اگر کسی مردے کو زندہ بھی کرتے ہیں، کم بھی اذن اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں. خدا اجازت دے تو علی زندہ کرے گا. اگر علی بن ابی طالب سورج کو پلٹاتے ہیں تو پھر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اگر خدا علی بن ابی طالب اس جملوں کو بیان کرتے ہیں، اگر سجدہ ریز ہو رہے ہیں تو کیا بتا رہے ہیں؟ وہ سجدہ ریز ہو کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے سورج کو پلٹایا ضرور ہے لیکن اس خداوند عالم کی دی ہوئی قوت سے.
اگر علی ابن ابی طالب در خیبر کو اکھاڑتے ہیں، فضائل ہیں نا، آپ پڑھیں فضائل، علی ابن ابی طالب در خیبر کو اکھاڑتے ہیں، علی خود بعد میں بیان کرتے ہیں، پوچھا یا علی اگر اس ایک دروازے کو 40 پہلوان اٹھاتے تھے تو آپ نے تنہا کیسے اٹھا لیا؟ کہا کہ علی ابن ابی طالب نے اس دروازے کو خدا کی دی ہوئی قوت سے اٹھایا ہے۔ مرحلہ سمجھے؟ علی بارہا بتا رہے میں جو کچھ بھی ہوں، مجھے جو طاقت ملی ہے وہ خدا کی جانب سے ملی ہے، اگر خدا مجھے طاقت نہ دیتا تو علی علی نہیں ہے، علی کے فضائل ہی نہیں ہے اگر خداوند عالم سے جڑے ہوئے نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب کو اس حد تک لے جائے، اس درجے تک لے جائے کہ خدا تک پہنچائے، عقیدہ بالکل باطل ہے۔ یہ کام مجھے اور آپ کو نہیں کرنا، کیونکہ جس مدرسے سے ہم جڑے ہوئے ہیں وہ مدرسہ ہمیں تربیت دیتا ہے کہ آپ نے اہل بیت کو ویسے پہچانوانا ہے جیسا کہ وہ ہیں۔ اب علی ابن ابی طالب کتنے بہادر تھے، کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ سوال ہے آپ سے، علی کتنے سخی تھے آپ بتائیں؟ آپ کہیں گے بہت تھے۔ شجاع کتنے تھے؟ بہت تھے۔ اچھا، ابو موسیٰ صدر نے ایک کہیں پہ کانفرنس ہو رہی تھی، اس جگہ پہ انہوں نے اس جملے کو بیان کیا۔ اس مجمع کے اندر جب یہ سوال آیا کہ بتائیں کہ علی کتنے بہادر تھے، علی کتنے شجاع تھے، تو انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر اپنے ان جملوں کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ علی شجاع ہے۔ شجاع کا مطلب کیا ہے؟ شجاع کا مطلب یہ نہیں کہ عمر بن عبدود کی شجاعت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا، عمر بن عبدود اتنا شجاع تھا کہ اپنے قبیلے کے اندر سب سے بڑا پہلوان، مشہور پہلوان، کہ اس کے سامنے کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جنگ کرتا تھا تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتا تھا، لیکن کہتے ہیں اگر آپ یہ سوچیں کہ علی کتنا شجاع ہے تو 40 عمر بن عبدود کو ایک جگہ جمع کرو، ان کی طاقت کو = 2 کریں اور پھر کہیں کہ علی بنتا ہے، کہا کہ نہیں، علی سے بھی زیادہ شجاع ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کہیں کہ علی کتنا سخی ہے تو آپ کہیں کہ بہت زیادہ سخی ہے، بہت زیادہ سخی میں کون آتا ہے؟ کہا کہ حاتم طائی سخی میں مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے۔ کہا آپ کہتے ہیں کہ حاتم طائی سخی تھا تو شاید اس جیسے علی بھی سخی ہے، نہیں، علی اس جیسے سخی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ 40 حاتم طائی کو ایک جگہ جمع کرو اور اس کی سخاوتوں کو = 2 کرو اور پھر کہو کہ علی اتنا سخی تھا، کہا کہ نہیں، علی کی سخاوت بھی اس سے بھی بڑی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی سخاوت مسیر الہی میں تھی، خدا کی خاطر تھی۔ عمر بن عبدود کی شجاعت تھی لیکن مسیر الہی میں نہیں تھی۔ حاتم طائی کی سخاوت تھی لیکن وہ مسیر الہی میں نہیں تھی۔ لیکن علی اگر شجاعت سے کام کرتے ہیں تو وہ مسیر الہی ہوتی ہے، اگر علی سخاوت کرتے ہیں تو وہ مسیر الہی میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگ کے اندر جب عمر بن عبدود کے سینے پہ علی سوار ہو جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ عمر بن عبدود کا سر تن سے جدا کر دیں، لیکن علی ابن ابی طالب کس کے ساتھ میں جب گستاخی ہوتی ہے، اتنا بڑا پہلوان زیر ہوا ہے، علی کو چاہیے کہ ابھی کے ابھی اسے قتل کر دیں، لیکن علی سینے سے اتر جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا علی کی شجاعت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا علی کی شجاعت یہ نہیں تھی کہ علی نے خیبر کے دروازے کو کھاڑا ہے، علی کی شجاعت یہ نہیں تھی کہ علی جب جنگ کے اندر ہوتے تھے تو اس طرح سے وار کرتے تھے کہ انسان کا جسم ایسے 2 ٹکڑوں میں بٹتا تھا کہ آج کے ترازو میں تولا جائے تو پلڑے برابر نظر آئیں گے۔ علی کی شجاعت یہ بھی نہیں تھی۔ کہا کہ پھر علی کی شجاعت کیا ہے؟ کہا علی کی بالغ ترین شجاعت یہ تھی کہ جب عمر بن عبدود کے سینے سے اتر گئے، یہ شجاعت تھی علی کی۔ کہا کہ یہ کیوں شجاعت ہے آپ کے؟ اس کو مار دیتے علی ابن ابی طالب، وہاں پہ لوگ یہی کہہ رہے تھے علی کیا کر رہے ہیں آپ، اب تو سینے پہ سوار ہوئے تھے، دشمن زیر ہو چکا تھا، اب اس کو مار دیتے۔ کہا کہ نہیں، اس نے جو گستاخی کی ہے نا، وہ گستاخی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے جو گستاخی کی ہے نا، اصل میں غصے کے غالب آنے کے بعد اگر میں اسے ماروں تو یہ مسیر الہی میں مارنا نہیں ہوگا، اور علی مسیر الہی کے علاوہ، خدا کے علاوہ کسی کے لیے کام نہیں کرتا۔ یہ علی کی شجاعت ہے۔ مرحلہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ علی بن ابی طالب کی شجاعت 20 معنوں کے اندر ہے۔ اچھا، پھر ہم آگے کی طرف اگر بڑھیں تو علی بن ابی طالب کے لیے کہ علی بن ابی طالب کی اس تمام فضیلتوں کے اندر سے کچھ واقعے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی تھی کہ آپ جب ایام آ رہے ہیں نا، اب ایام علی آ رہے ہیں، ان ایام علی کے اندر آپ علی بن ابی طالب کے کون سے فضائل پڑھنا چاہیں گے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں، خیبر، خندق، احد، اکثر ذاکرین کا یہی موضوع ہوتا ہے۔ میں اپنی ایک بہن، میری چھوٹی بہن ہے، وہ مجھ سے اکثر کہتی ہے، یہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ علی کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، تمام درخت قلم بن جائیں، تمام دریا سیاہی بن جائیں، تمام جن و ملک لکھنے کے لیے بیٹھیں تب بھی علی کے فضائل مکمل نہیں ہوتے، اور پھر جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہی خیبر پڑھتے ہیں، وہی احد پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی غدیر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور فضائل ہیں علی کے لیے کہ نہیں ہے؟
یعنی یہ فضائل ہیں، لیکن ایک بندہ حالانکہ تکرار ہونی چاہیے، منع نہیں ہے، کیونکہ علی کے فضائل کو جب ہم جتنا تکرار کرتے ہیں بالکل اس انداز سے سنتے ہیں جیسے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، لیکن جو بات لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے اسی بات کو بار بار بیان کرنا، بھائی کچھ اور بھی تو فضائل ہیں وہ بھی تو بیان کرو علی کے، اور فضائل ہیں کہ نہیں ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس ایک کتاب ہے آخرت ساز واقعہ، جو آپ لوگوں کے پاس بھی ہوگی ماشاءاللہ، یہ سید علی افضل زیدی قمی کی کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یعنی کہ ایک بندہ اور 6 مقام۔ آپ نے سنا یہ واقعہ؟ ایک بندہ 6 مقام، نہیں سنا ہے؟ اچھا، اگر ٹائم ہوا تو بتا دوں، تو ورنہ ٹائم نہ نکل جائے۔ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ آگے والی بات گفتگو نہ رہ جائے نا۔ ایک بندہ اور 6 مقام، وہ کون سا واقعہ ہے؟ اب اس واقعے کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی، ہمیں فضائل کو جب ہم پڑھیں تو آخر میں ہم بیان کیا کریں۔ میں لفظ بہ لفظ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ درود پڑھیں گے۔ وعجل فرجهم اجمعین۔ اچھا، رمضان کا مہینہ تھا اور اس رمضان کے مہینے میں یہ واقعہ درپیش آتا ہے۔ مفاتیح الولایہ میں جناب سلمان سے یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی کے گھر پہ پہنچتے ہیں اور پھر دق الباب کیا علی بن ابی طالب کے دروازے پہ، تو دیکھا دروازہ کھولا تو مقداد کھڑے ہوئے تھے۔ کہا یا علی، رمضان کی پہلی تاریخ ہے، کیونکہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ کہا یا علی، رمضان کی پہلی تاریخ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر، ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں گے۔ سب اہل بیت علیہ السلام کو اپنے گھر میں دعوت دینے کی مجلس کے ذریعے توفیق کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر یہ اچھا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں چونکہ علی کو بلا رہے ہیں، فاطمہ زہرا کو بلا رہے ہیں، تو ہم اچھا اہتمام کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ہر کوئی شخص یہ اہتمام جب مولا کو بلانا چاہے گا تو اچھا اہتمام کرے گا۔ کہا کہ ہم پہنچے اور پھر اچھا اہتمام کرنے کے بعد مقداد پہنچے، کہنے لگے یا علی آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ علی نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے گھر آ جائیں گے۔ جیسے علی گھر میں آ کے دروازے کو بند کر کے آ کے بیٹھے تو تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ پھر دروازے پہ دق الباب ہوا، اور اب جب دروازہ کھولا تو دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے عمار، اور کہنے لگے کہ یا علی، چونکہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کو ہم اپنے گھر دعوت پہ بلائیں، تو کیا آپ ہمارے گھر دعوت پہ آئیں گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے گھر دعوت پہ آ جائیں گے۔ اب علی تو وعدے کے پورے کرنے والے ہیں نا، آپ سوچتے چلے جائے گا، جب مقداد سے علی نے وعدہ کر لیا تو پھر عمار سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے گھر آ جائیں گے؟ سوال ہے۔ ابھی آ کے بیٹھے ہی تھے کہ شہزادی فاطمہ زہرا پوچھنے لگی کہ دروازے پہ کون تھا، اس سے پہلے کہ علی بن ابی طالب بتاتے دروازے پہ پھر دستک ہوتی ہے، پھر دروازہ کھولا تو ابو ذر کھڑے ہوئے تھے، اور پھر ابو ذر نے ایک وہی خواہش ظاہر کی کہ چونکہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، ہم آپ کو اپنے گھر دعوت پہ بلانا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں۔ علی نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو جو اپنے گھر میں بلاتا ہے، اہل بیت سب کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، لیکن کوئی بلانے والا بھی تو ہو، کوئی بلانے والا بھی تو ہو۔ اب زمانے کے امام پردہ غیب کے اندر موجود ہیں، کون ہے جو زمانے کے امام کو ایک شب جمعہ میں اپنے گھر پہ بلاتا ہو؟ بلائے بھی تو صحیح۔ وقت ہوا تو میں آگے کی خدمت میں پہلے اس واقعے کو مکمل کر دوں تو پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گی۔ تو مرحلہ کیا، یعنی ایک ایک جملے سے آپ کئی پوائنٹ نکال سکتے ہیں، کئی مرحلے نکال، اسی ایک جملے سے آپ امام زمانہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے، پھر جیسے ہی وہ رسول خدا جب علی بن ابی طالب اپنے مقام پہ آ کے بیٹھے تو پھر اس وقت یہ مرحلہ جب شہزادی فاطمہ زہرا کے سامنے بیان ہوتا ہے، یہ پوری کتاب کے اندر موجود ہے، تفصیل سے آپ پڑھ لیں، میں لبے لباب کر کے مختصر کر لوں۔ کہتے ہیں کہ جب شب ہوئی تو پھر صبح جب ہوئی نا تو سارے کے سارے رسول خدا کی خدمت میں آئے، اور جیسے ہی رسول خدا کی خدمت میں آئے تو سب ایک دوسرے پہ رسول خدا کے سامنے آ کے بیان کرنا چاہتے تھے، دیکھو رات کو ہمیں کیا فضیلت ملی ہے۔ مقداد آئے، کہنے یا رسول اللہ، رات علی کو ہم نے اپنے گھر پہ دعوت دی تھی، علی ہمارے پاس موجود تھے۔ اتنے میں عمار نے کہا یا علی، میں یہ تو نہیں، یا رسول اللہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مقداد جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی آپ کے صحابی ہیں، لیکن آپ خود علی سے پوچھ لیں کہ علی ساری رات میرے گھر میں موجود تھے۔ اتنے میں مقداد اور عمار کی بات کو سننے کے بعد ابو ذر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کے یہ صحابی کچھ غلط کہیں گے، لیکن آپ خود علی سے پوچھے، ساری رات علی مجھ ابو ذر کے گھر میں موجود رہے تھے۔ کہا کہ جب یہ سنا تو اتنے میں کہتے ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، رات کو تو میں نے یہ خواہش کی تھی علی بن ابی طالب سے کہ آپ دونوں بھائیوں کی گفتگو سے مستفید ہوتی رہو، تو میں نے علی کو اپنے گھر سے جانے ہی نہیں دیا، ساری رات تو علی میرے پاس موجود تھے۔ اتنے میں حسنین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ نانا سے کہتے ہیں کہ نانا، رات بھر تو ہم نے اپنے بابا کو اپنے گھر سے جانے ہی نہیں دیا۔
اور رات بھر ہمیں بابا ہمیں اپنے امامت سے ہمیں سرفراز کرتے رہے، اور پھر اتنے میں آسمان سے جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو سب کہہ رہے ہیں سب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن علی تو ساری رات آسمانوں پہ تسبیح و تحلیل میں مشغول تھے، ملائکہ کے ساتھ تسبیح و تقدیس میں مشغول تھے۔ اتنا جیسے ہی سنا آپ نے تو کہا سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ آپ علی سے محبت کرتے ہیں نا، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ لیکن یہ بات اور منافقین بھی سن رہے تھے۔ جب منافقین نے یہ بات سنی تو کہا لو بھیا نئی بات سنو، بندہ ایک اور 6 مقام، ایک بندہ ہے اور 6 مقام ہے، بھلا ایک بندہ ایک مقام پہ ہوگا، یہ 6 مقام پہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو رسول نے جب منافقین کی بات کو سنا تو کہا رسول نے چونکہ تم منافقین ہو اور تمہارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، غلط تو تم بھی نہیں کہہ رہے ہو، غلط تو تم بھی نہیں کہہ رہے، تم بھی صحیح کہہ رہے ہو کہ ایک بندہ 6 مقام پہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں تم منافق ہو کے سوچ رہے ہو اور یہ چاہنے والے ہو کے سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں خدا نے علی کو اس قدر مقام عطا کیا ہے کہ علی کو مثل آفتاب بنایا ہے۔ علی ایک ہی وقت میں، اب میں مثال کے ذریعے آفتاب جب چمکتا ہے پوری کائنات کے اندر کتنے ہیں؟ ایک ہے، لیکن کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا جب وہ سورج بڑی تیزی کے ساتھ اور سخت گرمی کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اپنی زبان پہ ایسا لگا سورج ہمارے گھر میں موجود ہے، کہتے نہیں کہتے سورج ہمارے گھر میں آ گیا۔ تو علی ایک ہے، آفتاب ایک ہے، لیکن جس طرح لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک سورج سے کہ ہم سب کے گھروں کے اندر سورج چمک رہا ہے، بالکل اسی طرح علی ایک ہے، لیکن ہر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں علی موجود ہے۔ لہذا سوچیں یہ وہ ہستی ہے کہ جو آنے واحد میں اگر چاہے تو 40 مقام پہ نظر آئے، اور اگر نہ نظر آنا چاہیں تو پھر یہ وہ ہستی ہیں کہ چاہے تو ایک مقام پہ ہی اپنے جلوے کو دکھا سکتی ہیں۔ مرحلہ سمجھ آ رہے ہیں؟ اب اس ایک بات کو آپ نے سن لیا، آپ نے کہا سبحان اللہ، منافقین کی بات بھی صحیح تھی یا غلط تھی؟ بولے منافقین کی بات صحیح تھی غلط تھی؟ ان کی بھی بات صحیح تھی، چاہنے والوں کی بھی بات بھی۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اگر آپ نے یہ بات پڑھی؟ کچھ بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھتے ہیں، کوئی ایک دلیل میرے پاس جواب کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ علی کی فضیلت صحیح ہے؟ فضیلت تو ہے نا، فضیلت تو ہے۔ علی آنے واحد میں 40 جگہ نظر آ سکتے ہیں، 40 محرابوں پہ نظر آئے علی کے نظر آئے، نظر آئے، یہ فضیلت ہے۔ اس ایک واقعے کے اندر ایک علی ہے اور 6 مقامات میں نظر آ رہا ہے، نظر آئے کہ نہیں نظر آئے؟ اور بات رسول کے سامنے بیان ہو رہی تو جھوٹی بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے اس کی دلیل مانگے تو یہ مصنف دلیل بھی بیان کرتے ہیں، اور دلیل کیا بنتے ہیں کہ شیطان کون ہے؟ شیطان وہ ہے کہ جس کے لیے، اب یہ دلیل بیان کری، شیطان کون ہے؟ شیطان وہ ہے جس کے لیے خدا قرآن میں کہتا ہے انہ عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک شیطان پوری کائنات میں سب کو بہکارا ہے کہ نہیں بہکارا؟ امریکہ میں بیٹھا ہوا بہکارا ہوگا کہ نہیں بہکارا ہوگا؟ یہاں پہ بھی بیٹھ کے بہکارا ہوگا، حیدرآباد میں بھی بہکارا ہوگا، لاہور میں بھی بہکارا ہوگا۔ شیطان ہے لیکن ہر جگہ پہ بہکا رہا ہے، اور وہ کھلا دشمن ہے جس کے لیے کہا گیا انہ عدو مبین۔ ایک شیطان جو بہکانے والا ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہو، اور وہ علی جس کے لیے خدا قرآن میں کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ ہم نے تمام علم ایک امام مبین، روشن مبین میں جمع کیا، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اچھا بہکانے والے تو ہر جگہ موجود ہو، ہدایت دینے والا ہر جگہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ قرآن سے ہی قرآن کی دلیل۔ آپ علی کے فضائل ناطق کے قرآن کے فضائل پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی آپ سے دلیل کو طلب کرتے ہیں کوئی بھی فضائل کو بیان کریں پہلے سوچیں کہ یہ صحیح ہو سکتے ہیں یا نہیں صحیح، سامنے والا ماشاء میرے اس فضائل کو قبول کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے فقط اتنے فضائل کو پڑھا نا، سامنے والا کہے گا پتہ نہیں انہوں نے اپنی طرف سے محبت ہے نا ان کو، اگر یہی بات شامیوں میں جا کے بیان کریں تو جوتے ماریں گے ان کو، ایسے ہی کہ نہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل؟ آپ فوراً قرآن سے دلیل دیں، قرآن میں یہ دلیل موجود ہے، آپ کے پاس دلیل بھی موجود ہونی چاہیے۔ لہٰذا بہت سے ایسے فضائل ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کے موجود ہیں لیکن میں اور آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ ان فضائل کو پڑھنے کی کوشش کریں، کتابوں کو چھانیں، ان فضائل کو پڑھنے کی کوشش کریں جو عام نہیں ہوئے ہیں لیکن وہ فضائل علی کے ہیں، اور ہمیں وہ بیان کرنا چاہیے۔ وہی بات میری بہن کی کہ اتنے فضائل ہیں پھر بھی ایک خیبر کے علاوہ بندہ آگے نہیں بڑھتا۔ تو اس کے علاوہ میں ایک فضائل کے جملہ اور بیان کرنا چاہ رہی تھی، اگر آپ اجازت دیں کر لوں؟ ٹائم ہے نا، مجھے اشارہ کر دینا۔ پہلے بھی 4 اشارے کے تھے، اچھا ایک اور میں فضائل میں آپ کے پاس آپ سوچیں گے کہ اب میں نے تو یہ کہہ دیا کہ نئے فضائل، نئے کے فضائل کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی نیا علی بیان کر رہی ہوں، علی وہی ہے، لیکن جس طرح علی کو پہچانوانا چاہیے ہم اس طرح سے پہچانوائیں۔ علی نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا؟ ہم فقط فضائل کے حصے کو لیتے ہیں۔ علی کے وہ 25 سال
ہم اپنی مجالس کے اندر ان 25 سالوں کو بیان نہیں کرتے. کیسے گزارے علی نے وہ اپنے 25 سال، جس کے بارے میں نہج البلاغہ کے اندر علی کہتے ہیں کہ وہ 25 سال میرے ایسے تھے کہ آنکھ میں کانٹا ہو اور حلق میں ہڈی ہو. اس طرح سے علی نے اس 25 سال کو گزارے. ہم فضائل پڑھنے کے لیے بہت سارے فضائل پڑھتے ہیں، لیکن اس ایک 25 سال کو بیان نہیں کرتے جو سب سے سخت ترین تھے علی بن ابی طالب کے لیے، سب سے مشکل تھے علی بن ابی طالب کے لیے گزارنا، کیونکہ وہ شہادت فاطمہ زہرا کے بعد کس طرح علی نے اپنی زندگی کو گزارا ہے. علی کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے. کیا کرتے تھے علی بن ابی طالب؟ خاموشی کے سال. ہم نے کہتے ہیں وہ خاموشی کے سال، بس ایک جملہ کہتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں. خاموشی کے سال. خاموشی کے سال کیا ہے؟ کیا علی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے اب تو جو خدا کی مرضی ہے وہی ہوگا؟ پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے امام بیٹھ جائے اور کہے کہ اب مجھے کوئی کام نہیں کرنا، جب مجھے حکومت ملے گی تب کی تب دیکھی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. امام ہوتا ہے، اور امام کے کاندھے پہ جو ذمہ داری ہے، اس کے اوپر ذمہ داری جو بنتی ہے، وہ کسی بھی عالم میں موجود ہو اپنی ذمہ داری کو پوری کرتا ہے. چاہے وہ چوتھے امام ہتکڑیوں بیڑیوں میں ہو تو امام اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے. اور امام ہوتا ہے کیوں ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. کسی بھی صورت میں دین کی شکل تبدیل نہ ہو جائے. اگر امام ہتکڑیوں بیڑیوں میں تب بھی امام دین کی حفاظت کریں گے، اور اگر ساتھ امام 14 سال قید خانے میں بھی رہیں گے اور کسی کو ملنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، تب بھی امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی حفاظت کریں. اب وہ اپنے مطابق دین کی حفاظت کریں گے ماحول کو دیکھتے ہوئے. ان 25 سالوں میں علی بن ابی طالب نے کیا کیا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ڈرے بیٹھے رہے؟ کہا کہ نہیں. علی نے ان 25 سالوں میں کنویں کھودے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کنویں کھودے ہیں، اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے. کھجور کے جو درخت اتنے سارے ہم کہتے ہیں کہ اربوں کے اندر اتنے درخت ہیں، اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے. یعنی کہ کام کرنے میں علی نے معیوب اپنے لیے کام کو نہیں سمجھا. ایک یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے، یعنی علی بن ابی طالب نے ان 25 سالوں کے اندر کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے باغات کو تعمیر کیے. اس دور کے اندر پانی بہت کم موجود تھا لوگوں کے لیے، تو اپنے ہاتھوں سے کنویں کھودے ہیں. ان کنووں کو کھودے. آپ کو پتہ ہے انہی باغات میں سے یہ باغات کس طرح کام ہے؟ دیکھیں اہل بیت جو کام کرتے ہیں نا وہ ایک وقت کے لیے نہیں کرتے. اہل بیت علی بن ابی طالب نے اگر اس دور کے اندر ان 25 سالوں کے اندر یہ کام کیے تو کیا فقط اس دور کے لیے تھا؟ کہا کہ نہیں. تمام اماموں نے ان علی کے اس کام سے آخر تک میں فائدہ اٹھایا ہے. علی نے جو کام 25 سالوں میں کیا اس سے بعد میں آنے والے اماموں نے فائدہ اٹھایا. ہم نے اپنے استاد محترم کی زبان سے سنا ہے، کیونکہ میں نے کتاب میں نہیں پڑھا ہے لیکن اپنے استاد محترم سے سنا ہے. یہ جو کربلا میں امام حسین پہنچے تھے، مدینے سے نکلے تھے، تو آپ سے سوال کروں گی، بتائیے کہ امام حسین جب کوئی انسان سفر پہ نکلتا ہے تو اس کو سامان کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ گھر میں رہتا ہے تو اس کو اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن جب وہ سفر پہ نکلتا ہے تو سامان کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اور بالفرض اور اگر سوچیں وہ تنہا ہو تو شاید کم سامان کی ضرورت پڑے، لیکن اگر تمام گھر والے ساتھ ہوں، بچے موجود ہوں، خواتین موجود ہوں، تو پھر زیادہ چیزوں کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ پڑے گی. اور پھر فقط گھر والے نہ ہو بلکہ اور بھی اصحاب شامل ہوتے رہے. اور جب امام کو یہ بھی معلوم ہو کہ کچھ لوگ اور بھی ہمارے ساتھ دینے کے لیے شامل ہوں گے، اب ہر ایک کی ذمہ داری کس کے کاندھے پہ آئی؟ امام حسین کے کاندھے پہ آئی. امام حسین کربلا میں پہنچیں گے، پھر کربلا کی زمین کو خریدیں گے بھی. خریدیں گے کہ نہیں خریدیں گے؟ کیونکہ امام غزوی جگہ پہ تو اپنی قبر بننے نہیں دیں گے نا. یہ بھی امام نے زمین کو خریدنے کی ایک وجہ بتائیے کہ امام نے کربلا میں ساری زمینیں خدا کی ہیں، ساری زمینیں امام کی ہیں، اور ساری زمینوں پہ جب امام کی حکومت ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہماری جگہ ہے اور ہم اپنی مجلس یہاں پہ بھی کر لیں وہاں پہ بھی کر لیں. کہا کہ غزوی جگہ کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اگر کہیں جگہ غزوی ہے تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ غزوی جگہ پہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اور پھر اگر کوئی شخص اس سے توجیہ کرنا چاہتا ہے تو کیا کر سکتا تھا؟ کیونکہ امام حسین کربلا میں ہے، کیونکہ ساری زمینیں امام حسین کی ہیں، کیونکہ ساری کائنات تو حسین کے اختیار میں ہے نا. تو بھی امام حسین نے زمین کیوں خریدی؟ سوال تھا ایک. امام نے زمین خرید کے بتایا کہ جس زمین پہ میری قبر بنے گی وہ غصبی نہیں ہوگی، وہ میری اپنی زمین ہے، اور ان لوگوں نے مجھے میرے گھر میں گھس کے مارا ہے. ایک یہ وجہ ہے. دوسری کیا ہے کہ امام حسین نے جو اتنا سفر طے کیا اور زمین کو بھی خریدی، ان تمام کاموں میں خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پیسے خرچ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ امام حسین نے خرچہ کہاں سے کیا؟ سوال ہے کہاں سے کیا؟ امام علی کے ہاتھوں سے لگے ہوئے وہ باغات جو 25 سالوں میں امام علی نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے، امام حسین نے انہی میں سے 1 یا 2 باغ کو بیچا، اور بیچنے کے بعد جو اس سے حاصل ہوا اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے سفر کربلا کی طرف رواں دواں ہوئے.
پورا خرچہ جو کربلا تک جانے کا تھا وہ سارا اس باغات سے، یعنی علی کے ہاتھوں سے جو لگے ہوئے باغات تھے ان 25 سالوں کے اندر علی نے جو کام کیا وہ بغیر حکمت کے نہیں تھا۔ ہم ان 25 سالوں کو بہت چھوڑ دیتے ہیں کہ ان 25 سالوں کے اندر بتائیں امام نے کیا کیا اور کس انداز سے زندگی کو گزارا ہے امام نے۔ ان 25 سالوں کو بیان کرتے ہوئے بھی یہ بھی امام کی فضیلتیں ہیں۔ آپ اسی کو فضائل کو بیان کرتے ہوئے امام کو مصائب سے بیان کر سکتے ہیں، مصائب سے جوڑ سکتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے، ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو بیان کروں کہ جو اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ آپ کہیں گے کہ نئے فضائل کہاں سے لے کر آئیں، اور جو میں نے کہہ دیا کہ نئے فضائل پڑھیں تو وہ کیا کیسے بیان کریں؟ روایتیں نہیں پڑھیں۔ نئی روایت سے مطلب کیا ہے، اچھا میں نیا جملہ بار بار نہیں بولوں گی، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہنوں میں غلط بات چلی جائے، لیکن جو چھپے ہوئے ہیں ان فضائل کو پڑھیں۔ علی کی عظمت کیا ہے، لوگوں نے جتنا چھپانا چاہا چھپ نہیں سکا، علی نہیں چھپ سکا نا، لہٰذا سوچے علی کے وہ فضائل جو چھپے ہوئے، آپ کا میرا کام ہے ان فضائل کو نکالیں۔ علی بن ابی طالب نے ان ایام کے اندر کیا کیا کہ جب لوگ قابض ہو گئے علی کی جگہ پر تو علی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے دھر کے بیٹھ گئے، اور علی نے کہا تم اگر بیٹھ گئے تو اب میں ایک لفظ نہیں بولنے والا۔ نہیں، علی نے اس طرح نہیں کیا۔ جب وہ علی کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے، اب آپ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے، جب وہ علی کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے، اب علی بن طالب کیا خاموش رہ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں دین کی حفاظت کروں۔ علی نے دین کی حفاظت کی کہ جب بھی کوئی شخص آتا تھا، کوئی سوالات لے کر آتا تھا اور ان لوگوں کے پاس لے کر آتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم جانیں کہ آپ میں سے رسول کا جانشین کون ہے، جو ہمارے سوالوں کے جوابات دے گا، بس وہی رسول خدا کا جانشین ہوگا۔ یہ سوالات لے کر آتے تھے، نہیں لے کر آتے تھے، بہت سے ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ تو اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ رسول کے جانشین ہیں، اگر صحیح جواب نہیں دیا تو آپ رسول کے جانشین نہیں ہیں۔ جب وہ ان لوگوں کے پاس آتے تھے، اب ان کے پاس جواب تو ہوتے نہیں تھے، کس کے پاس جائیں؟ تو جب سلمان ہوتے تھے، مقداد ہوتے تھے، تو کہتے تھے کہ چلو علی کے در پہ چلو، علی سوال کا جواب دیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی علی بن ابی طالب نے ان ایام کے اندر جب علی بن ابی طالب سے ان کے مقام کو چھین لیا گیا تو علی نے کیا کیا؟ علی نے یہ نہیں کہا کہ تم بیٹھے ہوئے نا اب تم ہی جواب دو، جب تم جواب نہیں دو گے نا تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم مسلمان جو بن کے اس مسند پہ زبردستی قابض ہو کے بیٹھ گئے ہو، لوگوں کو پتہ چلے گا، لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ تم رسول کے خلیفہ ہو ہی نہیں، یعنی رسول خدا مولا کائنات کے بدلہ لینا چاہ رہے تھے۔ علی تو وہ ہے کہ جو بدلہ نہیں لیں گے۔ علی کیا کریں گے؟ اگر یہ کام ہو رہا ہوتا کہ لوگ آتے اور آ کے ان لوگوں سے پوچھتے اور سوالوں کے جواب نہیں دیتے تو ان یہودیوں مشرکین کے ذہنوں میں کیا جاتا؟ اصل میں رسول حق نہیں تھے، لہٰذا ان کی جگہ پہ جو آ کے بیٹھا ہے وہ بھی حق نہیں ہے۔ جو یہ جوابات صحیح نہیں دے پا رہے، نہ توریت کے مطابق، نہ زبور کے مطابق، نہ انجیل کے مطابق، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا رسول بھی نعوذ باللہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اسلام کی صحیح شکل مشرکین اور یہودیوں کے تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو علی نے اس دور کے اندر کیا کیا؟ علی نے کہا جب سوالات لے کے ان کے پاس آتے تھے، لوگ لے کے علی کے پاس جاتے تھے، علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کیوں جواب دوں، علی نے کہا مجھ سے بڑھ کے اس سوال کا جواب دینے والا کون ہے، میں تمہیں جواب دوں گا۔ علی نے جوابات دیے، اور کہتے ہیں جب علی بن ابی طالب جواب دیتے تھے اور جواب کو لے کے جاتے تھے لوگ، تو پھر کہتے تھے کہ آپ حقیقی میں رسول کے جانشین ہیں، یہ دین حق ہے، اور دین کے آپ بیان جو کرنے والے ہیں آپ بھی ان کی جانشین حق ہیں، اور حقیقی جانشین آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ فضائل خود علی کے یہ ہیں۔ اسی میں سے ایک واقعہ دیکھیں، کچھ لوگ آتے ہیں علی بن ابی طالب کے پاس، یہودیوں کے پاس، یہودی علی بن ابی طالب کے پاس آتے ہیں، اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب قبیلے سے نکل کے آئے اپنے، تو 5 افراد آئے تھے، اور ان 5 افراد ہزار افراد کی طرف سے نائب بن کر آئے تھے، یعنی 5 افراد ضرور تھے لیکن ایک فرد کے پیچھے 5000 لوگ تھے۔ اچھا ہوا کیا؟ جب یہ علی بن ابی طالب کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیا رسول خدا کے حقیقی جانشین ہیں؟ اگر آپ رسول خدا کے حقیقی جانشین ہیں تو ہمارے سوالوں کے جواب دیں کہ توریت میں ان سوالوں کے کیا جوابات بیان ہوئے۔ اب علی حقیقی نمائندہ ہیں تو جواب دیں گے۔ اب کیا جواب دیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں علی کے ان جوابات کو بیان کروں، قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہوئے، تاکہ اگر آپ کوئی مجلس بنانا چاہیں تو آپ کے پاس ایک آیت بھی آ جائے اور پوری مجلس آپ بنا لیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 44، خداوند عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی لیے تسبیح کرتی ہو، یہ بات اور ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سنتے نہیں ہو۔ یعنی یہ دیوار بھی تسبیح کرتی ہے، یہ زمین بھی تسبیح کرتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کرتا ہے،
کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی عبادت میں مشغول ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کرتا ہے، لیکن وہ تسبیحات کو ہم نہیں سن پاتے. یہ ہمارے درمیان میں ایک پردہ ہے. ورنہ آپ کے درمیان میں مشہور ہے، اگر فقط خاک شفا کی تسبیح کو بھی ہاتھ میں لے لیا جائے تو آپ پڑھیں بھی نہ تو وہ خود بخود تسبیح کرتی ہے. تو یہ موجودات جو کائنات کے اندر موجود ہیں سب تسبیح کرتے ہیں، لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا. اب جو یہ یہودی آئے نا 5 افراد، جو ایک ایک فرد کے پیچھے 5-5 ہزار لوگ موجود تھے، یہودی امام کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہمارے سوالوں کے جواب دیں. کہا کہ سوال کیا ہے؟ کہا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیں کہ اونٹ کیا تسبیح کرتا ہے. ہر شے تسبیح کرتی ہے نہیں کرتی؟ تو اونٹ بھی تسبیح کرتا ہوگا کہ نہیں کرتا ہوگا؟ اونٹ کیا تسبیح کرتا ہے؟ ایک حیوان مقل ہے، اس کو سرچ کیجئے کہ حیوان مقل کس جانور کا نام ہے. تو کہا کہ حیوان مقل، میم کاف لام، حیوان مقل کیا تسبیح کرتا ہے اگر وہ پڑھتا ہے تو. پھر کہا کہ مرغا کیا تسبیح کرتا ہے، جو ہم اکثر اس کی اذان کو بھی سنتے ہیں، مرغا کیا تسبیح کرتا ہے. پھر کہا گھوڑا کیا تسبیح کرتا ہے. پھر کہا کہ اچھا بتائیں کہ گدھا کیا تسبیح کرتا ہے. سوال ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ فضائل، یہ جملے اگر علی اس کے جواب بات دے دیتے ہیں تو یہ آپ کے بیان کرنے کے لیے فضائل ہیں کہ نہیں؟ جن فضائل کو ہم خود نہیں جان پا رہے تھے، ہمارے لیے چھپے ہوئے تھے، ان مصنفین جو ہیں انہوں نے نکال کے لے کر آئے تاکہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں، تاکہ لوگ اس بات کو غور سے سنیں. اچھا ہر شے تسبیح کرتی ہے، اس سے پڑھیں جب ہر شے تسبیح کرتی ہے تو ہم خدا کی وہ تسبیح کیوں نہیں کرتے جو کرنی چاہیے. اب سوال آپ سے یہ بتاؤں کہ یہ تسبیح کیا کیا کرتے ہیں یا نہیں بتاؤں؟ بتائیں. اچھا جب لوگوں نے سوال کیا مولا علی سے کہ بتائیں، امیر المومنین سے پوچھا بتائیں اونٹ کیا تسبیح کرتا ہے، تو علی بن ابی طالب نے کہا اونٹ کہتا ہے سبحان من یرا ولا یرا وهو بالمنظر الاعلی اللهم لعن من ترک الصلاۃ متعمدا. یعنی اونٹ تسبیح کرتا ہے کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات جو دیکھتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، اور اس کا حکم تمام حکموں پہ ترجیح رکھتا ہے. یعنی جو خدا کا حکم ہے وہ تمام حکموں پہ ترجیح رکھتا ہے، بالا تر ہے. اور پھر جو امام نے کہا کہ اونٹ کیا کہتا ہے، اللہم لعن من ترک الصلاۃ، اس کا ترجمہ آپ خود کریں گے. اللہم لعن، اے خدا لعنت کر، من ترک الصلاۃ، جو صلاۃ کو، نماز کو نہیں پڑھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، خدا تو اس پہ لعنت فرما. اچھا لعنت فقط شمر پہ نہیں ہے، لعنت فقط ابن ملجم پہ نہیں ہے. ابھی آپ آگے پڑھیں گے کس کس پہ لعنت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اس کے آخر میں بھی ایک جملہ کہوں گی آپ کی خدمت میں، کہا کہ اونٹ یہ تسبیح کرتا ہے. اچھا پھر کہا کہ حیوان مقل کیا کہتا ہے، اس کو سرچ کیجئے گا، حیوان مقل لکھیے گا، نکل کے آئے گا کہ حیوان مقل کون سا. یہ ایک جانور ہے، اس کی شکل کیا ہے مجھے اس وقت یاد بھی نہیں آ رہی ہے اور میں دیکھ بھی نہیں سکی ہوں جلدی کے مارے، لیکن آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی. اچھا حیوان مقل کیا تسبیح کرتا ہے، تو کہا علی کہتے ہیں سبحان من یسبح له ما فی القعر بحار، سبحان من عبد له ما فی القصار، اللہم لعن عاقل والدین. پاک و منزہ ہے وہ ذات جو کچھ دریا میں ہے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور جو کچھ خشکی پر ہے اس کی بندگی کرتے ہیں. یعنی جتنی بھی مخلوقات دریا میں ہیں اس خدا کی تسبیح کرتے ہیں، جتنی بھی مخلوقات خشکی پہ ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں. اللہم لعن عاقل والدین، اے خدا تو والدین کے نافرمان پر لعنت برسا. والدین کے نافرمان کے پر بھی لعنت ہے. اب اس ایک ایک ٹاپک میں آپ پورے پیغام کو دیکھیں، پوری مجلس بنا سکتے ہیں، اشرا بن سکتا ہے اس پہ. وہ اشرا کیسے بن، آپ نے ایک دن اونٹ کی تسبیح کو اٹھائیں، دوسرے دن حیوان مقل کی تسبیح کو اٹھائیں اور پھر نیچے وضاحت کریں. جو والدین سے فرما برداری نہیں کرتا آ کے والدین ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا کیا ہے کہ نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے، مولا کہتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ بتائیں مرغا کیا تسبیح کرتا ہے، کہا مرغا کہتا ہے سبحان من لم یلد ولم یولد، پاک و منزہ ہے وہ ذات جس کی نہ کوئی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کی اولاد ہے نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے. تو ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے وہ. پھر کہا اللہم لعن من قطع الرحم، خدا لعنت کرے اس شخص کے اوپر کہ جو قطع رحم کرتا ہے. جو اپنے رشتہ دار، رحم کسے کہتے ہیں، جو خونی رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتوں سے اگر کوئی قطع رحم کرتا ہے تو خداوند عالم اس پہ لعنت کرتا ہے. پھر یہودی کا سوال کہ بتائیں گھوڑا کیا تسبیح کرتا ہے، تو باب العلم کہتے ہیں کہ گھوڑا کہتا ہے سبوح قدوس، یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا سبوح قدوس. پھر اس کے بعد کیا ہے الہی لعن مانع الزکات، خدا تو لعنت کر اس پہ کہ جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا.
زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے پہ لعنت ہو. اچھا اس ایک بات پہ رکے میں کوئی شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں کیا؟ نہیں دیتے. شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اللہ یہاں تو یہ گھوڑا ڈائریکٹ لعنت کر رہا ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں پہ. وہ جب بھی ہاکی گا وہ یہی کہے گا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں پہ لعنت ہے. شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ ہاں نہیں دیتے. یہ ہمارا ایک جملہ، یہ سب سے غلط جملہ ہے. ورنہ میں دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہم زیارت پڑھتے ہیں، زیارت کے اندر میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ امام نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا. امام حسین تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں. اچھا قرآن مجید کے اندر جب بھی تذکرہ ہے زکوٰۃ کا صلات کے ساتھ آیا ہے. نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو. آیا حکم کی نہیں آیا؟ قرآن حکم دے نماز پڑھو زکوٰۃ دو. امام حسین کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی. امام حسین بھی زکوٰۃ دیں اور شیعہ زکوٰۃ نہ دیں. متضاد ہے کہ نہیں ہے؟ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم بڑے فخر سے بینکوں میں جا کے کہتے ہیں ہم شیعہ تو زکوٰۃ دیتے نہیں. یہ جملہ سرایتاً بہت غلط جملہ ہے جو میں اور آپ کہتے ہیں. شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ توضیح المسائل اٹھا کے دیکھیں، توضیح المسائل کے اندر پورا زکوٰۃ کے اوپر پورا چیپٹر موجود ہے. شیعوں کے اندر زکوٰۃ ہے، لیکن شیعوں کے اندر اور باقی لوگوں کے اندر کیا فرق ہے؟ اصل میں ان کے زکوٰۃ پیسوں کے اوپر ہے. ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر پیسوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. بس مسئلہ یہ. ورنہ اگر بھیڑ ہے، کھجور ہے، اناج کے اندر 4 چیزیں ہیں، جانوروں کے اندر 4 چیزیں، اتنی بھیڑیں ہوں، اتنی گائے ہوں، اتنے اونٹ ہو، اتنے بھیڑ بکری ہو، یا اناج کے اندر اتنے جو ہو، اتنے گیہوں ہو، اتنے کھجور ہو، تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. میرے اور آپ کے نہ تو کھیت ہیں، نہ میرے اور آپ کے پاس اتنے مویشی ہیں کہ اتنی بھیڑیں ہوں. ایک تعداد بیان کی گئی ہے، اتنی تعداد میں بھیڑیں ہوں گی، اتنی تعداد میں اونٹ ہوں گے، اتنا من گیہوں کسی کے پاس موجود ہوگا. سونا چاندی کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اس سونا چاندی کے اوپر کیا سکے ہونے چاہیے یا تو بسکٹ ہونے چاہیے. نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے. ایسا ہی نا؟ تو کہا کہ شرطیں، اگر زکوٰۃ کے ادا کرنے کی شرطیں موجود ہیں، اگر کسی کے پاس یہ موجود ہے جو صاحب ثروت ہے، اگر کسی کے پاس یہ موجود ہے اور اگر وہ شیعہ ہے تو اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. وہ نکالے زکوٰۃ. جو ہاں وہ لوگ نکالتے جو گاؤں میں رہنے والے، کیونکہ ان کی کھیت ہے نا، ان کے مویشی ہیں. تو جب مویشی ہیں سب کچھ ہے، کہا کہ اتنے مویشی ہوں گے تو نکالیں گے. لیکن میں اور آپ ڈائریکٹ بینک میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ اچھا نہ دیں وہ بات الگ ہے، لیکن للہ یہ جملہ کوئی نہ کہے کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے. کیونکہ جو لفظ شیعہ کا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پورا ایک مذہب پریزنٹ ہوتا ہے، اس سے پورا ایک مذہب کا تعارف ہوتا ہے. اچھا شیعہ ہی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے. ارے قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، سب کچھ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ مسلمان ہے ہی نہیں. شیعہ کافر. یہ جو جملہ آیا ہے کہاں سے آیا ہے؟ کہتے نہیں کہتے. ہم خود اپنے حکام کو، ہم خود اپنے مذہب کو نہیں صحیح پہچان رہے. اصل میں امام حسین کی مجلس کو پڑھنے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے لیے ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ خود امام کیا ہے. اپنے مذہب کو آگے پہنچانے کے لیے ہمیں خود معلوم کرنا پڑے گا خود ہمارا مذہب کیا ہے. جب ہمیں خود اپنا مذہب نہیں پتا ہوگا تو ہم آگے بھی نہیں پہنچا سکتے. ہم نے فلاں سے سنا تھا شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے، کسی نے سوال پوچھا، اچھا ہم نے تو سنا تھا کوئی شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہی جملہ آپ نے آگے پہنچایا، غلط کر دیا. پہلے آپ کتابوں کو پڑھیں، اپنے اساتذہ سے پوچھیں واقعی میں جملہ صحیح ہے نہیں ہے، پھر اس بات کو آگے بڑھائیں. بات سمجھ آئی آپ کی خدمت؟ تو پھر یہ مسئلہ ہے. اب سونا چاندی آپ کہیں کہ ہمارے پاس تو زیورات موجود ہیں، تو زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. سکے ہونے چاہیے یا تو بسکٹ ہونے چاہیے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اب جو یہ گھوڑا کہہ رہا ہے نا، تسبیح کر رہا ہے، سبوح قدوس لعن مانع الزکوٰۃ، خدا سبوح بھی ہے، قدوس بھی ہے، تعریف اس خداوند عالم کے لیے ہے، لیکن جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس پہ خدا کی لعنت ہو. اگر ہم نہیں دیتے تو ہم پہ بھی ہو رہی ہوتی. ہم دیتے ہی نہیں دیتے؟ آپ بتائیں. آپ شیعہ دیتے نہیں دیتے؟ دیتے ہیں. شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہیں دیتے؟ دیتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد ایک سوال، جب کہا کہ بتاؤ گدھا کیا تسبیح کرتا ہے؟ گدھا کیا تسبیح کرتا ہے؟ تو مولا علی نے کہا گدھا کہتا ہے سبحان من سخر لنا للعباد اللہم لعن امرأۃ لہا وزوج ورجولا لہ امرأۃ فیزنون. پاک و منزہ ہے وہ ذات سخر لنا للعباد، جس نے اپنی بندگی کے لیے بندوں کو چنا. خدایا لعنت کر ایسی عورت پہ جو شوہر رکھتی ہو، اور ایسے مرد پہ جو بیوی رکھتا ہو لیکن پھر بھی غلط کام کرے. یہ گدھا کہتا ہے.
اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہو رہا ہے، بہت عام ہے. کہا کہ اگر آپ اسی ایک بات کو بیان کرنا چاہیں تو بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں اور کہیں کہ اگر معاشرے کے اندر یہ خرابی ہو رہی ہے تو اس خرابی سے ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کام حرام ہے لوگ اس کام حرام کو انجام اس معاشرے میں دے رہے ہیں، اور ہماری کیا ذمہ داری ہے حرام کام سے اپنے آپ کو روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا. کیسے روکیں؟ آج موبائل کے بعد کسی کا گزارا نہیں ہے، موبائل سب کے ہاتھوں کے موجود ہے. اس موبائل کو اٹھانے کے بعد نامحرم سے باتیں بھی ہوتی ہیں. اچھا وہ لوگ بھی کر رہے ہیں کہ جو ممبر پہ بیٹھنے کے لیے خواہش مند ہیں، اگر یہ خواہش رکھتے ہوئے نفسانی خواہشات رکھتے ہوئے کوئی ممبر پہ آنا چاہتا ہے تو وہ نہ آئے. کیونکہ ہمارے اساتذہ ایک جملہ بیان کرتے ہیں یہ ممبر آپ کی خواہشات کا مقام نہیں ہے، کیونکہ آپ وہی بیان کر پائیں گے وہی دے پائیں گے جو آپ کے اندر ہے. اگر آپ علی کو علی کی صورت میں ڈالیں گے تو ویسے ہی بیان کریں گے. جنہوں نے علی کو غلط طریقے سے اپنے اندر ڈالے وہ اتنے بہترین فضائل پڑھتے ہوئے مجمع میں اتنی واہ واہ کرنے کے بعد علی کو خدا بنا کے چلے جاتے ہیں، حرام کر جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور ہمیں ممبر پہ بیٹھ کے اگر ہم حرام کام کریں تو پھر یہ سوال وہاں جا کے کیا جواب دیں گے؟ تو معاشرے کے اندر ہمیں اس چیز کو بھی بیان کرنا پڑے گا کہ اگر وہ لوگ کہ جو اگر یہ ممبر کی ذمہ داری، لیکن جو مجمع عام میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو معاشرے کی زد میں آئے ہوئے ہیں نا. اس معاشرے کی زد میں آنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر فلانی کرتی تھی فلانی کرتی ہے تو وہ کام ہم بھی کریں، کیونکہ باشعور معاشرہ اور عقل مند لوگ اسی کو سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ ایک کام سے اگر کوئی خاتون وہ کام کر رہی ہے نا تو مجھے بھی وہ کام کرنا ہے بھلے وہ غلط ہو. اگر ایک پیکج نکلتا ہے موبائل کے اندر تو لوگ کہتے ہیں اس نے اپلائی کر دیا اور اس نے اس پیکج کو استعمال کرنے کی کوشش کی، تم نہیں کرتے تم بے وقوف ہو، تم بھی کرو، تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب بھلے وہ صحیح ہو غلط ہو کیسا بھی ہو، کہا کہ مجھے بھی یہ کام کرنا ہے. اسی لیے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ بے حجاب ہوتے ہیں، اس بے حجابی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فیشن ہے، اور کچھ لوگ بے حجابی میں کہتے ہیں ایک اسکول میں اگر آپ جاب کرنے کے لیے جائیں وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں پہ برا اثر پڑے گا اگر آپ اسکارف پہن کے آئیں گے، تھوڑا بند سور کے آئے تاکہ بچے کے لیے دلچسپی کا باعث بنے اور بچہ خوش رہے. اب لوگ اس مقام پہ پہنچتے ہیں، ٹیچرز کو وہاں پہ پہنچنا پڑتا ہے تیار ہونے کے بعد، کیونکہ بچے کے اندر ہمیں انرجی ڈالنی ہے، اور اگر آپ تیار ہو کے نہیں آئیں گی تو بچے کے اندر انرجی نہیں آئے گی. اور پھر اسی بچے سے پوچھا جائے بچے بتائیں آپ کے گھر میں آپ کو اپنی امی اچھی لگتی ہے یا ٹیچر اچھی لگتی ہے؟ بچہ فٹ سے بولتا ہے ٹیچر اچھی ہے امی اچھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ امی تیار نہیں ہوئی بھی ہوتی اور ٹیچر تیار ہوئی بھی ہوتی ہے. یعنی بچے کے ذہن میں خوبصورتی ڈالی جا رہی ہے، اور خوبصورتی بھی بے حجابی کی صورت میں ڈالی جا رہی ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ خوبصورت عورت ایک حجاب کے اندر ہوتی ہے. اور معاشرے کے اندر اسی چیز کو غلط وے میں ڈالا جا رہا ہے. اسی لیے لوگ نعرے کو بلند کرتے ہیں ہماری زندگی میرا جسم میری مرضی. کرتے نہیں کرتے؟ ابھی یہ نعرہ لے کے جو بلند ہو گئے وہ کیوں بلند ہو گئے؟ کیونکہ معاشرے کے اندر سب یہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا مسلمان بھی اب یہ کام کریں، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے. زن زندگی آزادی، اصل میں فارسی کے اندر یہ تھا زن زندگی آزادی. یہ نعرہ لے کے لوگ آگے کی جانب بڑھے مرحلے. اب اسی ایک صورت میں دیکھیں لوگ فون پہ لگے ہوئے ہیں، خواتین فون پہ لگی ہوئی ہیں. اچھا دوسرے لوگ لگے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی لگنا ضروری ہے، لگے ہوئے لوگ. اچھا یہ معاشرے کی خرابی ہے. وہ معاشرے کی خرابی کیا ہے؟ اگر دوسرے لگے ہیں کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. فلانی کی شادی بہت اچھی ہوئی ہے، فلانی کی بھی شادی بہت اچھی ہو گئی ہے، کیا کیا تھا وہ یہ کر رہی تھی. آپ یہ کام نہ کریں. اگر غلط طریقے سے کسی صحیح چیز کو بھی پائیں گے نا برکت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی برکت. کسی نامحرم سے بات کر کے اگر کسی ایک چیز کو پانا ہی آپ کا مقصد ہے تو پھر خدا کی اطاعت کی زندگی، خدا کی اطاعت میں زندگی کو کیسے بسر کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اصل میں معنی کہ آپ بات خدا سے کریں، اور خدا اس چیز کو بیان کرتا ہے یعنی بات مجھ سے کرو، تمہیں کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. کون سی ایسی چیز ہے جو میں نے تمہیں نہیں دی؟ زندگی میں نے تمہیں دی کہ نہیں دی؟ سانسیں میں نے تمہیں دی کہ نہیں دی؟ اولاد تمہیں دی کہ نہیں دی؟ کائنات کی ہر چیز تمہیں بن مانگے تمہیں. ساری زمین و آسمان مل کے محنت کر رہے ہیں، سورج چاند ستارے پودا بیج یہ ساری چیزوں کو میں نے کام پہ لگا دیا. ہوا کو تمہارے لیے کام پہ لگا دیا ہے تاکہ تمہیں ایک دانہ اناج کا دے دے، تم بھوکے نہ رہو.
سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ساری چیزوں کو کائنات کی تمہارے لیے مسخر کیا ہے. جب میں تمہارے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہوں، اب جو تمہاری ایکسٹرا خواہشات ہیں، جتنا تمہیں ملنا چاہیے تھا میں نے تمہیں دے دیا ہے، لیکن اب جو تم ایکسٹرا خواہش کرتے ہو کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، تو یہ مانگنے کے لیے تم کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ تم مجھ سے مانگو گے، میں تمہیں دوں گا کہ نہیں دوں گا؟ میں ہی تمہیں دوں گا. لہٰذا اگر آپ کو ایک بہترین ہمسر بھی اگر چاہیے تو وہ کسی اور سے لگ کے نہ مانگیں. کس سے مانگے؟ خدا سے مانگے. تاکہ کیسے مانگے؟ آپ نے مولانا صادق صاحب کا اگر کلپ دیکھا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز، اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد اما پارے میں موجود سورہ طارق کو 3 مرتبہ پڑھے اور 3 مرتبہ سورہ طارق کو پڑھنے کے بعد خداوند عالم سے التجا کرے، بات کرے اور کہے کہ میرے پروردگار تو مجھے بہترین ہم کفو عطا فرما، تو خداوند عالم اس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہی عطا فرماتا ہے. کیونکہ ہمارے بارے میں ہم سے بہتر خدا جانتا ہے. شاید آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ بات یہاں پہ بیان نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بات یہاں پہ بیان ہونے ضرور چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب اس مرحلے پہ، کیونکہ زندگی کی ایک بہار کا موقع ہوتا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ اس معاشرے کی زد میں اور لوگ اور ہم نہ پیس جائیں. خدا بات چیت کا طریقہ بیان کرتا ہے. تم مجھ سے گفتگو کرو، تم مجھ سے بات کرو، تم مجھ سے کہو، میں جو اہتمام کروں گا نا تمہارے لیے وہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ اچھا اہتمام تمہارے لیے کر سکے؟ ایک سورہ مریم کے لیے سورہ نساء کے پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ نساء کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اس کے لیے بہترین ہم کفو کا انتخاب ہوتا ہے. اچھا، ایک عالم تھے، وہ بڑا اچھا جملہ بیان کر رہے تھے، کبھی یہ نہ کہو کہ مجھے شریک حیات چاہیے، کبھی یہ نہ کہو کہ مجھے ہم سفر چاہیے، کیونکہ ہم سفر وہ ہوتا ہے جو بس سفر میں تمہارا ساتھ دے گا. شریک حیات کون ہوتا ہے؟ شریک حیات وہ ہوتا ہے بس تمہاری زندگی میں شریک رہے گا، بس وہ، اور کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ پھر کیا مانگو؟ کہا کہ ہم کفو مانگو. دعا میں کہو ہم کفو مانگو. ہم کفو کیا ہوتا ہے؟ جو ہم پلہ ہوتا ہے، ہم مزاج ہوتا ہے. چٹنی روٹی میں بھی گزارا ہو جاتا ہے اگر بندہ ہم مزاج ہو، لیکن ہم مزاج نہ ہو تو بڑی سے بڑی سہولت موجود ہو، گزارا نہیں ہے. آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا. جب ٹائم ختم ہے، ٹائم وعجل فرجہم اجمعین. اچھا، آخر کے میں 10 منٹ تھوڑا اور آپ کے بیان کر دوں، پھر اس کے بعد آپ کا جو سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی، یا بسوال مہدی عتیق نیم، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو بھی کوئی شخص اپنے گھر میں اہل بیت السلام کو بلانا چاہے، بلائے، دعوت کرے. لیکن اچھا، اس واقعے کے اندر سے میں 2 جملے اور بیان کر دوں. یہ جو واقعہ ہم نے ابھی پڑھا، یہودی آئے اور انہوں نے سوالات کیے، ان میں سے کتنے پوائنٹس آپ نکال سکتے ہیں مجلس کے لیے؟ جی 5 پوائنٹس نکال سکتے ہیں. اور کیا نکال سکتے ہیں؟ نہیں، اسی ایک واقعے میں سے کتنے پوائنٹس نکال سکتے ہیں؟ اس میں سے ایک چیز آپ یہ بھی اٹھا سکتے ہیں، کیا ہم معاشرے کے اندر بتائیں تبرک کیا ہوتا ہے، لعن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بے شمار، جبکہ یہ کہنا غلط ہے. ابھی آپ دیکھیں جو شخص یہ کام کر رہا ہے، رہبر معظم نے بھی اس جملے کو بیان کیا نا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. کیا ہے کہ اب اسی ایک جملے کو لوگوں نے غلط سمجھا. اچھا بھائی، انہوں نے تو کہہ دیا کہ ان کی مقدسوں کی توہین کرنا حرام ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کو برا نہ سمجھیں؟ کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اچھے ہو گئے؟ یہ مطلب نہیں تھا ان کا. لوگوں نے ان کی بات کو صحیح سمجھا نہیں. ان کے مقدسات کی توہین نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو اپنا امام بنا لیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو اپنا، جو قاتل زہرا ہے، جو دشمن زہرا ہے، وہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. ہم ان کو کبھی بھی اپنا امام، اپنا رہبر تصور نہیں کر سکتے. لیکن جو یہ رہبر معظم کہتے ہیں کہ ان کے مقدسات کی توہین نہ ہو، تو ہر مقام پہ کہنے کا ایک وقت و موقع ہوتا ہے. کس مقام پہ کیا بات کہنی چاہیے اور کس مقام پہ کیا بات نہیں کہنی چاہیے. مثال کے طور پہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں. مولا علی کے 2 صحابی تھے. ان دونوں صحابیوں کے بارے میں مولا علی کو پتہ چلا کہ دونوں صحابیوں کو بچھو نے ڈس لیا ہے، ڈنگ مارا ہے. تو جیسے اب آپ کہیں گے مولا علی کے صحابی اور ان کو بچھو جو ہے وہ کاٹے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی بھی چیز ضرر
نہیں پہنچا سکتی. لیکن لوگوں نے کہا کہ یا علی آپ کے 2 صحابیوں کو, یعنی کہ صحابی بھی کون تھے, جو علی کے چاہنے والے, آپ کے 2 صحابیوں کو بچھو نے ڈنگ مارا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ پہنچے, کوئی مسئلہ, ٹائم ختم ہو رہا ہے کیا؟ اچھا, تو وہ جب پہنچے تو انہوں نے کیا کہا کہ اصل میں مولا علی کے صحابیوں کو بچھو نے کیوں ڈنگ مارا, کہا کہ 2 وجوہات کی بنا پہ. ایک مقام کے اوپر ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا اور ادھر کچھ دشمن بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کمبر کی اتنی تعریف بیان کی, اتنی تعریف بیان کی, اتنی تعریف بیان کی دشمنوں کے سامنے, اتنی تعریف بیان کی کہ جو دشمن تھے نا, انہوں نے کہا کمبر کو آنے تو, جیسے آئیں گے نا تو ان کی خیر نہیں ہے. جیسی کمبر داخل ہوئے انہوں نے کمبر کو اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گئے. اچھا, اس وجہ سے بچھو نے اس کو ڈس لیا. اچھا, دوسرے ایک صحابی تھے, انہوں نے مولا کے ایک چاہنے والے کے, ایک صحابی کی اتنے فضائل پڑھے. اچھا, یہ فضائل والا تو ہی ہو گیا. ایک مقام سے گزر رہے تھے تو جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے مولا کے ایک صحابی کی توہین کی. اچھا, یہ کھڑے ہوئے سن رہے تھے, ان کو پتا تھا کہ مولا کے جو صحابی ہیں, جیسے ابو ذر بالفرض آپ کر لیں, اگر مولا کے صحابی ہیں, ان کے فضائل کیا ہیں, لیکن سامنے والا ان کے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہے. انہوں نے کچھ نہیں کہا, خاموش رہے, اور خاموش ہونے کے بعد وہاں سے گزر گئے. اس کو بھی بچھو نے کاٹ لیا. سوال, جو خاموش کھڑا رہا اسے بھی بچھو نے کاٹا, جو فضائل پڑھ رہا تھا اسے بھی بچھو نے کاٹ لیا. دونوں کو کیوں کاٹا؟ ایک کو کاٹتا تو بات سمجھ میں آتی. نہ, ہاں, جس جگہ پہ دفاع کرنا چاہیے تھا وہاں پہ دفاع کیا نہیں, جس جگہ فضائل نہیں بیان کرنے چاہیے تھے اس جگہ پہ فضائل بیان کر دیے. یہ کون سا اعتدال تھا؟ یعنی جہاں دشمنوں کی تعداد ہو, ان دشمنوں کی تعداد میں کھڑے ہو کے تم مولا کے چاہنے والے کے فضائل پڑھو. جیسے وہ داخل ہوئے اس پہ برس پڑے, کہا کہ یہ موقع تھا ہی نہیں فضائل بیان کرنے کا, تم نے کیوں فضائل بیان کرے؟ بچھو نے کاٹا. اور جس مقام پہ تم دفاع کر سکتے تھے کہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے وہ علی کا صحابی ہے, وہ ایسا نہیں ہے, تم اس وقت خاموش ہے, تم دفاع کر سکتے تھے, تم نے دفاع نہیں کیا. جس طرح بی بی فاطمہ زہرا کے لیے کہا جاتا ہے, یہ لوگ ایسے تھے کہ جو بی بی فاطمہ زہرا کے دفاع میں بول سکتے تھے. بی بی فاطمہ زہرا خطبے میں کہہ رہی ہیں کہ تمہاری تلواریں ہمارے ساتھ تھیں, تم ہمارے ساتھ تھے, تم اتنے بہادر تھے, سب کچھ تھے. آج تمہیں کیا ہو گیا, جب میرے حق کی باری آتی ہے تو تم خاموش ہو جاتے ہو. کیوں خاموش ہو جاتے ہو؟ تم نے میرے حق میں کیوں نہیں بولا؟ ان کا نہ بولنا, ان کا خاموش رہنا بی بی فاطمہ زہرا کے حق کو غصب کر گیا ہے. تو جس مقام پہ انسان کو بولنا چاہیے, جب انسان اس مقام پہ نہیں بولتا تو پھر نقصان ہوتا ہے. ان دونوں کو بچھو نے کاٹا, لیکن کس وجہ سے کہا؟ انہوں نے سوچا نہیں کس مقام پہ بولنا چاہیے اور کس مقام پہ نہیں بولنا چاہیے. رہبر معظم یہی جملہ بیان کرتے ہیں, آپ لان کریں, ان پہ نفری نہیں ہے, جو دشمن اہل بیت ہے ان پہ تو خدا خود ہی لعنت کر رہا ہے, لیکن آپ کو بیان کرنے کا طریقہ آنا چاہیے, کس مقام پہ بیان ہونا چاہیے اور کس مقام پہ بیان نہیں ہونا چاہیے. یہ مہارت آپ کے اندر ہونی چاہیے. ہم بھی اپنے گھر کے کاموں کے اندر کچھ کرتے نہیں کرتے, کیا کرتے ہیں جب ہم گھر کے کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں تو پھر گھر کے ماحول کو, مناسبت کو دیکھتے ہوئے کام کرتے نہیں کرتے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہم نے جو سوچا تھا ہم تو وہی کر کے رہیں گے, نہیں, جیسا ماحول ہوتا ہے ہم اپنے کام کو ویسے تبدیل کرتے ہیں. بالکل اسی طرح کا لان ضروری ہے ان لوگوں کے لیے, لیکن تم ماحول کو پہلے پرکھو. جس طرح کا ماحول ہے لفظوں کو ویسی جاری کرو, لفظوں کو ویسی جاری کرو. لہٰذا آج ذات عاشورہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے نا تو اس کے لیے ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. ابھی تک ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ذات عاشورہ کے اندر کن کے نام ہیں, لیکن ابھی 2 سالوں کے اندر ان کو یاد آ گیا کہ ذات عاشورہ کے اندر یہ نام موجود ہے. خبردار جو کسی نے ذات عاشورہ پڑھی, اگر یہ کسی نے ذات عاشورہ پڑھی تو اس کو گرفتار کیا جائے گا. آپ کو دیکھیں انہوں نے یہ کیا اور گرفتار لوگوں کو کر بھی لیا, لیکن وہ بندہ قید میں جانے کے بعد بھی کہتا ہے کہ اگر میرا شمار ذات عاشورہ پڑھنے کے بعد بھی ہوتا ہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے تو ساری زندگی بھی اگر ان پر لان کرنے کی عوض میں مجھے گرفتار کیا جائے تو میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ گرفتار کر کے انہوں نے میرے نامہ اعمال پہ میرے نام کے آگے مہر لگا دی کہ مجھے ان سے محبت نہیں ہے. یہ ایف آئی آر میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا آخرت میں کہ میں دشمنان اہل بیت سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. تو اگر کوئی شخص یہ کام, ابھی آپ دیکھیں جلوس کے اندر 2 سالوں سے ذات عاشورہ ہوتی تھی نماز کے بعد, اب نہیں ہو رہی,
اب آپ کہیں گے کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ ہو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ سوال نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ سوال ہے. پہلے زیادہ عاشور کے جلوس میں پڑھی جاتی تھی، اب نہیں پڑھی جا رہی 2 سال سے. کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ پڑھنی چاہیے، ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن ماحول کو دیکھنا پڑے گا. پہلے ہو رہی تھی، اگر اب نہیں ہو رہی تو ماحول کو، سانچے کو دیکھنا پڑے گا. اچھا جلوس میں نہیں ہو رہی تو سب نے اعتراض کیا کہ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہونی چاہیے. اچھا وہاں نہیں ہو رہی، آپ نے خود پڑھی جاتے عاشورہ گھر میں؟ آپ کو گھر میں تو گرفتار کرنے کوئی نہیں آ رہا. آپ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے اندر کھڑے ہو کے، اپنے گھر والوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے ذات عاشورہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اچھا میں نے ایک مجلس میں سوال کیا، چلو جلوس کے اندر منظر عام پہ ذات عاشورہ نہیں ہو رہی، ہر شخص اپنے گھر کے اندر تو ذات عاشورہ پڑھ سکتا تھا، پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کہا کہ نہیں وہ ہم سے رہ گئی. اچھا آپ تنہائی میں رہ کے تو لان نہیں کر رہے ہیں، اور منظر عام پہ آ کے آپ کہہ رہے نہیں ہونی چاہیے تاکہ بگاڑ پیدا ہو، فساد پیدا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو لان کرنی ہے تو تنہائی میں بھی لان ہو جاتی ہے بابا. لازمی نہیں ہے کہ آپ منظر عام پہ کھڑے ہو کے لان کریں، لان ہوتی ہے. تو اس ایک واقعے سے آپ لعنت کے پہلو کو بھی نکال سکتے ہیں کہ لعنت فقط ان پہ نہیں ہے، لعنت آ کے والدین پہ بھی ہوتی ہے، نماز کے ترک کرنے والے پہ بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ کے نہ دینے والے پہ بھی ہوتی ہے، اور ان لوگوں پہ بھی ہوتی ہے کہ جو غلط طریقے سے اپنے مفاد کو طلب کرتے ہیں. پہلوؤں کو کھولیں. اور یہ بیان کرنے والے بھی کون ہیں؟ نہ میں نے بیان کیا، نہ آپ نے بیان کیا، علی نے بیان کیا. اور آخری جملہ اور کہ جو وہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام کو اپنے گھر میں دعوت دیتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام آتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم جب بھی اپنے گھر میں فرشہ حسینی کو بچھاتے ہیں، کیا سوچ کے بچھاتے ہیں؟ فلانی آئے، فلانی آئے، فلانی آئے، فلانی آئے. کسی کو خاص طور پہ پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ ضرور آئیے گا، آپ ضرور آئیے گا. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ دل پہ آ کر کے بتائیے گا. کوئی کہتا ہے کہ بی فاطمہ کو 2 رکعت نماز پڑھ کے گئے کہ بی فاطمہ آپ ضرور آئیے گا؟ کہا کسی نے ابھی تک؟ ہر ایک خاص بندے کو ہم بلاتے ہیں اپنی مجلس کے اندر، کہنا بھول جاتے ہیں تو بی فاطمہ کو کہنے بھول جاتے ہیں، زمانے کے امام کو کہنا بھول جاتے ہیں. ایک تسبیح پڑھ کے یا 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم بی فاطمہ سے کہیں کوئی آئے نہ آئے، بی بی آپ ضرور آئیے گا گھر مجلس. ہم نے آپ کے لال کی فرشہ حسینی کو بچھایا. آئیں گے، آئیں گی بی فاطمہ تو زہرا، چونکہ مولا علی کہہ رہے ہیں سب کی دعوت کو قبول کر کے جو بھی بلائے گا ہم آئیں گے. ایران کے اندر ایک عالم ایک نوجوان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، ایک دن پہلے تک بالکل صحیح تھا، دوسرے دن اس کو دیکھتا ہوں چہرہ متغیر ہے، اس طرح سے گریہ و زاری کے اندر مشغول ہے، اور اس قدر ہو رہا ہے، اس قدر گریہ کر رہا ہے کہ لگتا ہے کہ اب یہ اپنی جان کو گوا دے گا، کھو دے گا اپنی جان کو. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پوچھنا چاہا اس نوجوان سے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا، ایک دن پہلے تک تم صحیح تھے، دوسرے دن تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے؟ کہا کہ مولانا صاحب سے کہتا ہے کہ میں نے رات ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس خواب کو دیکھنے کے بعد میری یہ حالت ہو گئی ہے. کہا کہ تم نے کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب کے عالم میں دیکھا میں اپنے گھر میں موجود ہوں، اور میں نے اپنے گھر کے ایک مقام پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اور جیسی دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے کہا میں اپنے گھر کے دروازے کو کھولوں. تو میں نے اسکرین پہ دیکھنا چاہا کہ دروازے کے اوپر آیا کون ہے، تو میں نے دیکھا کوئی عربی بزرگ ہیں جن کے چہرے سے نور آتے ہیں، اور میں ان کے چہرے کو دیکھ کر سوال کرنے لگا کہ آپ کون ہیں. اس سے پہلے کہ وہ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کون ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ گھر تمہارا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ گھر میرا ہے. کہا اگر یہ گھر تمہارا ہے تو یہ گھر کھولو تھوڑی دیر کے لیے، ہم اندر آنا چاہتے ہیں. کہا میں اپنا گھر آپ کے لیے کھول تو دوں گا، لیکن پہلے اتنا بتائیں کہ آپ ہیں کون اور اندر کیوں آنا چاہتے ہیں. کہا کہ میں وہی ہوں جسے تم ہر روز بلاتے ہیں. کہا کہ کون؟ کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام مہدی ہے. دروازہ کھولو، ہم اندر آنا چاہتے ہیں، تمہارے گھر میں آنا چاہتے ہیں. اچانک اس کے دل میں خیال آیا مہدی یعنی میرے زمانے کا امام میرے دروازے پہ. ایک دم سے گھبراتا ہے، اور گھبرانے کے بعد کہتا ہے میں کہاں میرا گھر اور کہاں میرے زمانے کا امام. کہتا ہے میں اپنے گھر کے دروازے کو کھولنے کے لیے آگے بڑھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتے ہیں نہیں میں پہلے پیچھے کی طرف دیکھوں کہ میرے گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ مجھے میرے امام کو پسند ہے کہ نہیں ہے.
ایسا نہیں نہ ہو کہ میں دروازہ کھول لوں اور پھر امام کہیں گے یہ کیا رکھا ہوا ہے تمہارے گھر کے اندر۔ وہ ساری چیزیں کہ جن چیزوں سے امام کو نفرت تھی ان میں سے کچھ چیزیں میرے گھر کے اندر موجود تھیں، موسیقی کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں، ایسی چیزیں موجود تھیں جو امام کو پسند نہیں تھی۔ میں نے جلدی جلدی اٹھا کے میں نے کہا 2 منٹ رکیے گا مولا، میں ابھی دروازہ کھولتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے جلدی جلدی سمیٹ کے ساری چیزیں اپنے صحن میں ڈالی، ان کو دفن کیا اور میں تیزی سے دوڑتا ہوں، مجھے 2 منٹ بھی نہیں لگے، میں تیزی سے دوڑتا ہوا دروازے پہ آیا اور میں نے دروازہ کھولا کہ میں اپنے زمانے کے امام کو اپنے گھر کے اندر بلاؤں۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا امام موجود نہیں تھے، امام جا چکے تھے۔ میں تیزی سے دوڑتا ہوا باہر نکلا، میں نے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، مجھے کئی امام نظر نہیں آئے، لیکن میں نے دیکھا گلی کے کونے سے مڑتے ہوئے امام کو دیکھا۔ تو جیسے میں نے امام کو دیکھا میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا مولا نہ جائیں، میں نے اپنے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے، آپ آ جائیں اندر۔ لیکن اس وقت مولا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مولا آسمان کی جانب رک کر کے کہتے پروردگار تو گواہ رہنا، میں اپنے ہر چاہنے والے کے گھر میں جانا چاہتا ہوں، لیکن ہر کوئی مجھ سے کہتا ہے مولا 2 منٹ رک جائے، کوئی مجھے اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا، کوئی مجھے اپنے گھر میں نہیں بلاتا، میں جانا چاہتا ہوں لیکن کوئی مجھے اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ جب میں اور آپ امام کو بلانا چاہتے ہیں تو پھر سچے دل سے بلا ہی لیں نا، ہم ہر شب جمعہ میں امام کو کیوں نہیں بلاتے؟ اللہم عجل لولیک الفرج، اے خدا تو زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ یہ جملہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے ہم اپنے گھر میں اپنے امام کو بلانے کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں بھی تو صحیح کہ جس ماحول میں آ کے امام بیٹھنا بھی چاہیں۔ ہم 10 لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا، برابر میں بیٹھتے ہیں، مجلس میں بھی ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھ جاتے ہیں، ابھی آپ ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھے ہیں۔ اگر کسی کو رونا بھی نہیں آتا نا تو کسی دوسرے کو دیکھ کے رونا آ جاتا ہے۔ کیوں رونا آ جاتا ہے؟ برابر والے سے ڈھارس ہو جاتی ہے کہ برابر میں کوئی موجود ہے تو گریہ نہیں بھی ہو رہا تو ہم گریہ کر لیتے ہیں، لیکن جو امام تنہائی میں تنہا بیٹھا ہوا ہو، جس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، جسے شمر کا سینے پہ سوار ہونا دکھایا جاتا ہو، جس کو سر تن سے جدا ہونا دکھایا جاتا ہو، وہ امام تنہائی میں ذوالفقار کو ہاتھ میں لیے ہوئے کس قدر تڑپتا ہوگا۔ امام منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے، جتنا ہم انتظار کر رہے ہیں اس قدر زمانے کے امام کو انتظار ہے کہ میرا ظہور ہو تو کربلا والوں سے بدلہ لیا جائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، میرے زمانے کے امام ہماری اس عبادت کو قبول فرمائیں۔